خوشبو رمضان خوشبو رمضان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کموکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ نہایت ہی خوش بختی کی بات ہے جو احباب روزہ رکھ رہے ہیں، سحری افطاری کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں پر آپ دیگر عبادتیں کر رہے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی نعتوں کی قصیدے سن رہا ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہے، وہاں آئیے ایک اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو چاہے ریاکاری کے لیے بھی پڑھا جائے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ واحد ایسا عمل ہے جو بے وضو بھی اگر آپ ہیں تو پھر بھی آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر پھر کوئی بندش نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں حدیث مبارکہ کتب بھری پڑھی ہیں، ہمارے علماء اکثر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ خیر، ہم اس پر انشاءاللہ تعالی ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری مراد بالخصوص میں ان کا شکر گزار ہوں، شیخ شاہد جاوید صاحب جو چیئرمین واسا بھی ہیں۔ سر، آپ تکلیف کے باوجود آپ تشریف لائے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اور اس کے بعد ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ معروف ثنا خان ہیں، جناب زبیر سلطانی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ محمد افضل چشتی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے بہت ہی اچھی سوز و گداز کا مالک بنایا ہے ان کو، بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ فیمیل ہوسٹ موجود ہیں۔ جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ حزا ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ماہ رمضان جو کہ ایک صبر کا مہینہ ہے، روزہ اور صبر دونوں کا مطلب ہے رک جانا۔ ماہ رمضان میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس کا جو روحانی فائدہ ہے وہ ہے صبر۔ روزے میں ہم اپنی آنکھوں کو روک لیتے ہیں، اپنے کانوں کو روک لیتے ہیں، تاکہ کہیں ہمارے روزے کے جو اصل مقاصد ہیں وہ زائل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم رمضان میں ناظرین، آپ کو ایک ضروری بات بتاتی جاؤں کہ جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی بد کلامی کرتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، تو اس کے بدلے کچھ نہ کہیں، بلکہ اس کے بدلے صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت انداز میں صبر کی تلقین کی جا رہی تھی، صبر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ کربلا کو یاد کر لیں، اگر آپ کو تکلیف آئے تو آپ کربلا کو یاد کر لیں۔ کربلا کا میسیج ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ آج چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا وصال کا دن بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں نے سوچا میں ڈسکشن کر دوں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، درود پاک کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار انبیاء آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو دن میں مجھ پہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے روزانہ، بروز قیامت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ حضور کا فرمان تھا۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا پہلا کویسچن ہمارے معزز مہمان جی شاہد صاحب۔ سر، میں پھر دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری پوری ٹیم کی دعائیں، تمام ناظرین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو کویسچن ہے وہ بڑا رسمی سا ہے، اور وہ تقریباً ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، کویسچن بڑا عام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں وہ آپ سے بھی کروں۔ پولیٹیکل احباب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ان سے بھی یہ کرتے ہیں، تمام اداروں کے احباب آتے ہیں، ان سے بھی یہ کرتے ہیں۔ کویسچن سر یہ ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، بجائے کہ ہم احساس کریں، مہنگائی کا توڑ کریں، ہماری پاکستان میں بالخصوص، بالعموم دیگر کنٹریز کا تو نہیں میں جانتا، لیکن بالخصوص پاکستان میں اور پنجاب میں مہنگائی اتنے زور و شور سے مطلب کہ شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں لوگ نیکی کا کام سمجھ کے مہنگائی کرتے ہیں۔ سر، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سٹی نیوز کا کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا ہے۔ تکلیف تو خیر آتی جاتی رہتی، لیکن ایسی محفل کو چھوڑ کے جانا بھی میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے۔
تو بات یہ کہ منحصل قوم ہم کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے 70 سالوں کی جو کرپشن، جو بدعنوانیاں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں ماہ رمضان میں کیوں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کو تو حکم ہے کہ وہ ہمیں 12 ماہ ہی کیوں نہیں ہم وہ رمضان والا ماحول رکھتے رمضان میں آ کے. لیکن جو جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ جو مہنگائی ہو جاتی ہوئی ہے، تو اسی لیے ہم پستی کی طرف ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں. جو مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی، میں کہتا ہوں کہ جو حالات اس ٹائم پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان پس رہا ہے. آپ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں، مسلمان ہی پس رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اقتدار اپنی وہ قدریں چھوڑ دی ہیں جو ہمارے دین میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے. ناپ تول، مطلب ایسی ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں کہ ایک برائی پہ عذاب ہیں قوموں پہ، وہ ساری آج ہمارے معاشرے میں ہیں. تو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. نہ صرف یہ 1 ماہ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 12 ماہ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان ہی ہے، تو ہمیں برکتیں ہی برکتیں، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی. شیخ شاہد جوید صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری ظلم کی چکی میں پسنے کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہماری جو تھیم تھی ہم اس کو بھول چکے ہیں. ہمیں جیسا ہونا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، کیا میسیج یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب برپا کریں، اپنے خود کے اندر تبدیلی لائیں، پھر ہم کسی پر امیدیں لگائیں. تو سر بہت شکریہ. اور ہمارے معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد زبیر سلطانی صاحب. جی سر، کون سا کلام سنائیں گے آج ہمیں آپ؟ پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. 3 رمضان شریف ہے اسی حوالہ سے. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ. اور کل پل سے ہمیں جس نے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ درے زہرا پر آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے. اویس بھائی شعر دیکھیے. جی بسم اللہ. کہ اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے،
पंजतन का घराना है, वो आले मोहम्मद है, पंजतन का घराना है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अहसन या हबीबी। बहुत ही खूबसूरत कलाम, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र अहले बैत अतहार बयान फरमा रहे थे। बाज़ुबान ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अलैहि रहमा का लिखा हुआ कलाम ज़ुबैर सुल्तानी साहब पेश फरमा रहे थे। शेख जवेद साहब आपसे फिर शेख शाहिद जवेद साहब हमारे चेयरमैन वास्ता सर, एक और क्वेश्चन है। इस वक्त जो एक फ़िज़ा कायम है पूरे पाकिस्तान में, एक अफरा तफरी क़यामत का मंजर बरपा है सर, आप चूँकि एक हमारे PTI के रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, तो उस पर आप क्या रोशनी डालते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, क्या मैसेज देते हैं कौम को सब्र के अमन के हवाले से आप? मैं समझता हूँ कि बड़ा ही बदबख्त वो माशरा होता है जहाँ इंसाफ का बोलबाला ना हो। अरे वाह। और हाँ, हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का जुल्म का निज़ाम मतलब नाइंसाफ़ी का निज़ाम, जहाँ गरीब के लिए कुछ और इंसाफ हो, अमीर के लिए कुछ और हो, ताकतवर के लिए कुछ और हो, मज़लूम के लिए कुछ और हो। तो हमारे माशरे की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ बुराई यही है कि हम इंसाफ का यहाँ कोई बोलबाला नहीं है, इंसाफ का निज़ाम नहीं है। आज अगर आप निज़ाम अदल कायम कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा इस माशरे को सीधा होते हुए। आप देखें कि एक बंदा जो कोई एक सरफ का पैकेट उठाता है या मोटरसाइकिल चोर है, 4-4 साल जेलों में वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और आप अपने हुक्मरानों को, एलीट क्लास को देख लें, लाखों अरबों खरबों डकार गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी वो जब जेल से निकलते तो यूँ विक्ट्री का निशान बना के नहीं। मैं समझता हूँ ये बदबख्ती है हमारे माशरे की कि हमें बजाय शर्मिंदा होने के तो हम लोग उन्हें वेलकम करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, लीडर बना देते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर इस माशरे में क्या होगा, यही होगा जो हम आज जो हम पे गुजर रही है। तो बड़ी तकलीफ़ से कहना पड़ रहा है कि हम लोग अगेन मिनहसल कौम करप्ट हो चुके हुए हैं। माह रमज़ान में ये तो बरकतों का महीना है, बांटने का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है, लेकिन हम लोग इस माह में चीज़ें शॉर्ट कर देते हैं कि हम महंगी बेचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे जिस पे हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है, जो हमने अपने लीडर इमरान खान को देखा है कि वो पिछले 22 साल से स्ट्रगल कर रहे। अभी रुकावटें हैं हमारे, क्योंकि जब आप मांग के खा रहे हैं, आपका माशरा तो मांग के खा रहा है, तो आप अपनी बात मनवा कैसे सकते हैं। कोशिश करते हैं, वो कुछ आइनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई हर्डल्स आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस मुल्क में निज़ाम अदल कायम होगा और आप और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। इन पुरकैफ घड़ियों में शेख साहब फरमा रहे थे कि इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम कायम होगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का एक मफ़हूम है कि बरसगीत की फितर से मुझे ठंडी हवाएँ आती हैं, वो यही खिता है। नाज़रीन, जहाँ सूफियाए कराम, बुजुर्गान दीन और 24 घंटे यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीवाने मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। शेख साहब, चूँकि हम आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे। सिस्टम को किस नज़रिए से आप एज ए लीडर देखते हैं? मैंने इस पहले बात की थी कि हम लोगों को 72 साल की करप्शन, गंद, नाइंसाफ़ी और जो बेईमानी, जो जुल्म सितम, मैं कहता हूँ हर तरह की बुराई माशरे में नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल में हमें तब्दीली नज़र आ जाए, तो वो टाइम तो लगेगा। सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें ख़ुद को बेहतर होना पड़ेगा। देखें, हम लोग यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे मोटरवे पे पहुँचते तो हमारी ड्राइविंग बेहतर हो जाती है। हम लोग हर तरह की वो कटें शटें और जो कुछ यहाँ सड़कों पे करते हैं भूल जाते हैं। 2.5 घंटे की एक फ़्लाइट है, हम दुबई जाते हैं और हम ऐसे एक पाक साफ सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हैं, कोई हमने वायलेशन नहीं करनी। यहाँ डंडा भी चलेगा, चलना भी चाहिए और साथ साथ हमें ख़ुद को भी देखना होगा। सिस्टम इंशाल्लाह बेहतर होगा। शेख साहब भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं हमारी तरह, हम भी लगाए बैठे और लगानी भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मायूसी कुफ्र है। अल्लाह करे वो वक्त आए जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखे थे इस मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के लिए, और बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी ही मेहनतों के साथ ये वतन अज़ीज़ हासिल किया था।
یہ گلا سڑا نظام اللہ کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور دوبارہ سے یہ وطن عزیز پوری دنیا میں اس کا ایک نام روشن ہو جائے۔ ناظرین ہماری پروگرام کا چونکہ کمرشل بریک کا ٹائم ہو گیا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے جاری کرتے ہیں۔ خوشبو